ذرا تصور کیجئے گرمی کا ایک دن، سورج آگ برسا رہا ہو اور اچانک آپ کے ہاتھوں میں ٹھنڈی میٹھی نرم سی آئس کریم آ جائے۔ ایک ایسا ذائقہ جو بچوں کو خوش کر دیتا ہے، بڑوں کو بچپن کی یاد دلا دیتا ہے، اور دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کبھی آئس کریم کی چاہت نہ کی ہو۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا یہ ٹھنڈی میٹھی چیز آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ کس انسان نے پہلی بار برف کو ذائقے میں بدلنے کا خواب دیکھا؟ اور آخر آئس کریم کی کہانی ہزاروں سال پرانی کیسے بن گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت کے سفر پر نکلیں گے جہاں برف، بادشاہ، راز، غلام اور شاہی دسترخوان مل کر ایک ایسی کہانی بناتے ہیں جس کا اختتام آپ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے آئس کریم کون پر ہوتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے تقریباً 200 سال قبل مسیح کے چین سے، جہاں لوگوں نے دودھ اور چاول کو ملا کر ایک ایسی خاص میٹھی ڈش بنائی جسے انہوں نے برف میں دبا کر جما دیا۔ یہ شاید دنیا کی پہلی آئس کریم نما چیز تھی۔ اور پھر آتا ہے ایک حیران کن کردار، چین کا بادشاہ تانگ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں 90 سے زیادہ ایسے لوگ موجود تھے جن کا کام صرف برف سنبھالنا تھا۔ جی ہاں، صرف برف۔ وہ بھینس کے دودھ، آٹے اور کافور کو ملا کر ایک خاص ٹھنڈی ڈش تیار کرتے تھے۔ اور دلچسپ بات، چینیوں نے ایک ابتدائی آئس کریم مشین بھی ایجاد کر لی تھی۔ برتنوں میں میٹھا امیزہ ڈالا جاتا، پھر انہیں برف اور نمک کے درمیان جما دیا جاتا۔ صرف چین ہی نہیں، دنیا کے طاقتور بادشاہ بھی اس ٹھنڈی لذت کی دیوانے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم شہد ملی برف کھانا پسند کرتا تھا، اور روم کا مشہور شہنشاہ نیرو، وہ اپنے خادموں کو پہاڑوں پر بھیجتا تاکہ تازہ برف لائی جا سکے۔ پھر اس برف پر پھلوں کا رس ڈالا جاتا اور یوں ایک قدیم برفانی ڈیزرٹ تیار ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھیے، اس زمانے میں آئس کریم صرف امیروں کی عیاشی تھی، کیونکہ ہر کسی کے پاس اتنے غلام یا وسائل نہیں تھے کہ پہاڑوں سے برف منگوا سکے۔ پھر 13ویں صدی میں ایک ایسا شخص سامنے آیا جس نے شاید دنیا کے ذائقے ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ اس کا نام تھا مارکو پولو۔ جب وہ چین سے واپس یورپ آیا تو اپنے ساتھ برفانی میٹھوں کی ترکیبیں بھی لایا، اور یورپ کے لوگ حیران رہ گئے کہ آخر یہ ٹھنڈی میٹھی چیز ہے کیا۔ پھر اٹلی میں ایک معمار برنارڈو باوانتالینتی نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی جس سے لوگ سال کے کسی بھی وقت آئس کریم کھا سکتے تھے، اور یہی ایجاد بعد میں جدید جیلاٹو کی بنیاد بنی۔ اب ذرا یہ سنیے، انگلینڈ کے بادشاہ چارلس اول کو آئس کریم اتنی پسند تھی کہ اس نے اپنے شیف کو پیسے دے کر کہا، یہ ترکیب کسی کو مت بتانا۔ گویا آئس کریم کی ریسیپی ایک ریاستی راز بن چکی تھی، لیکن راز زیادہ دیر راز نہ رہ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ شیف نے وہ ترکیب خفیہ طور پر بیچ دی، اور آج آئس کریم صرف بادشاہوں کی نہیں، پوری دنیا کی پسند بن چکی ہے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ آئس کریم کے تقریباً 50% حصے میں ہوا ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہوا، اور یہی اسے نرم، ہلکا اور مزیدار بناتی ہے۔ اور جو کون آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں وہ 1904 میں ایجاد ہوا، جب ایک شخص نے سوچا کیوں نہ آئس کریم کو ایسے برتن میں ڈالا جائے جسے کھایا بھی جا سکے، اور یوں آئس کریم کون دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ تو اگلی بار جب آپ آئس کریم کھائیں تو یاد رکھیے گا، آپ صرف ایک میٹھی چیز نہیں کھا رہے، بلکہ ہزاروں سال پرانی ایک ایسی کہانی کا ذائقہ چکھ رہے ہیں جس میں چین کے بادشاہ، رومی شہنشاہ، مارکو پولو اور شاہی راز سب شامل ہیں۔ اگر آپ کو یہ دلچسپ سفر پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کی پسندیدہ آئس کریم فلیور کون سی ہے۔ کل پھر حاضر ہوں گا کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔